بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ الانعام سبق نمبر 277 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق انشاءاللہ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ سے لے کر آیت نمبر 92 حافظون تک ہوگا۔ تو آئیے عزیز طلبہ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ، یہ لوگ جن کا اوپر ذکر ہوا وہ تھے جن کو اللہ نے مخالفین کے رویے پر صبر کرنے کی ہدایت کی تھی۔ اولئک، یہ وہ لوگ تھے، الذین ھدی اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت کی تھی، فبہداہم، لہذا اے پیغمبر تم بھی انہی کے راستے پر چلو، فبہداہم مقتدہ، لہذا اے پیغمبر تم بھی ان کے راستے پر چلو۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، مخالفین سے کہہ دو کہ میں تم سے اس دعوت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ ان هو الا ذکری للعالمین، یہ تو جہان کے سب لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ جی، اوپر تقریباً 18 انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ حضرات ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، لہذا آپ بھی ان کی ہدایت کا اتباع کریں۔ کس چیز میں اتباع کریں؟ ایمان بکتاب اللہ میں، ایمان برسولہ میں، ایمان بالیوم الآخر میں ان حضرات کا اقتداء کریں۔ اور جو ان حضرات میں، انبیاء کرام میں جو صفات تھیں، مثلا عبادت، زہد، شکر، تواضع، تضرع، ان سب چیزوں میں ان کا اقتداء کریں۔ اولئک الذین ھداھم، اشارہ ہے کہ ھداھم مفعول بہ محذوف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی۔ فبہداھم، تو ان کی ہدایت کے ذریعے آپ بھی ان کی ہدایت کا اقتداء کریں۔ ای طریقہم، ای طریقہم من التوحید والصبر، یعنی ان کی طریقے کی اتباع کریں، وہ ان کا طریقہ جو کہ توحید کا تھا اور صبر کا تھا۔ ظاہر ہے توحید میں تمام انبیاء کرام مشترک تھے اور ان میں صبر کی تمام انبیاء کرام میں صفت تھی، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری صفات تھیں، تو ان تمام چیزوں میں انبیاء کرام کا اقتداء کیجئے اے پیغمبر۔ اس آیات سے علماء کرام نے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، اس لیے کہ تمام انبیاء کرام میں الگ الگ صفات موجود تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام جود و کرم والے تھے، یوسف علیہ السلام میں صبر بہت تھا، اسی طریقے سے نوح علیہ السلام نے اذیتوں پر بہت صبر کیا، 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، بڑا صبر کیا انہوں نے۔ اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے اندر شکر علی النعمہ کی بڑی صفت تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا زہد اور تقویٰ تھا۔ اسی طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام وعدے کے بڑے پختہ تھے۔ تو تمام انبیاء کرام کی صفات کا اقتداء کرنے کا حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہے۔ اس نقطے سے علماء کرام نے یہ بات ثابت کی ہے۔ ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے اس نقطے پر کہ فبہداھم مقتدہ، کہ ان انبیاء کی اقتداء کرنے کا حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جبکہ شریعت محمدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تمام دیگر شرائع کے لیے ناسخ تھی، تو پھر آپ کو ان کے شرائع کا حکم کیوں ہے؟ تو کوئی بڑا سوال نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ توحید ان سب میں مشترک تھی، توحید میں تمام ادیان مشترک تھے، تو فروع دین کا حکم کہ اتباع کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ اصول یعنی کہ توحید، جیسے کہ توحید، صبر، شکر جو سب میں مشترک تھی، ان چیزوں میں اقتداء کرنے کا حکم ہے۔ اقتدہ بہا السکت، یہ ہائے سکتا ہے، اقتدہ یہ امر ہے، اقتدی امر ہے، اور ہا آخر میں جو آیا ہوا ہے ہا
یہ سکتے کا آیا ہے، یہ قرآن میں کئی جگہ پر آیا ہے، سکتہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ وقفاً، وقف کی حالت میں بھی اس کو اقتدح پڑھیں گے، ووصلاً، اور وصل کی حالت میں بھی اس کو اقتدح ہی پڑھیں گے۔ البتہ ایک قرأت اس ہا کو حذف کرنے کی ہے، وفی قراءۃ بحذفھا، اور ایک قرأت اس ہا کو حذف کرنے کی ہے وصلاً، لیکن کس صورت میں؟ وصل والی صورت میں۔ اقتدی جب آگے اس کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر ہا کو حذف کر دیں گے۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ اقتدح میں جو آگے ہا آیا ہوا ہے یہ مصدر سے ماخوذ ہے، اقتدا مصدر جو ہے اس سے ماخوذ کر کے آخر میں ہا لگایا گیا ہے۔ قل لأہل مکہ، اہل مکہ سے کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا اسألکم علیہ ای القرآن، اس قرآن پر میں سوال نہیں کرتا ہوں، اجرا، کسی اجر کی، تعطونہ، جو تم دو گے، تعطینی، جو تم مجھے دو گے، میں کسی ایسی اجر کا سوال نہیں کرتا ہوں تم سے۔ ان ہوا ما للقرآن، اشارہ ہے کہ ان ما کے معنی میں ہے، ان کے بعد جہاں پر بھی الا آتا ہے وہ ان ما کے معنی میں ہوتا ہے، اصول ہے، نہیں ہے یہ قرآن الا ذکر، مگر نصیحت، عظۃ، نصیحت ہے، للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے، الانس والجن، چاہے وہ انسان ہیں یا چاہے وہ جنات ہیں۔ اس آیت سے ایک بات یہ بھی ثابت ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک تمام انسانوں اور جنات کے لیے نبی ہے، اور اس سے آپ کی افضلیت بھی ثابت ہو گئی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر تمام انبیاء کے خصائل، خصلتوں کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہو گئے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، ترجمہ دیکھیے، اور ان کافر لوگوں نے جب یہ کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا تو انہوں نے اللہ کی صحیح قدر نہیں پہچانی۔ وما قدر اللہ، انہوں نے اللہ کی صحیح قدر، وما قدر اللہ، نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی حق قدری ہی، صحیح قدر جس کا حق تھا، اللہ تعالیٰ کی قدر، صحیح قدر نہیں پہچانی۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا۔ قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا، کہو کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جو موسیٰ لے کر آئے تھے، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، ہدی للناس، اور لوگوں کے لیے ہدایت تھی۔ تجعلونہ قراطیس، اور جس کو تم نے متفرق کاغذوں کی شکل میں رکھا ہوا ہے، تبدونہا وتخفون کثیرا، اور جن میں سے کچھ کو تم ظاہر کرتے ہو اور بہت سے حصے چھپا لیتے ہو۔ وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، اور جس کے ذریعے تم کو ان باتوں کی تعلیم دی گئی تھی جو نہ تم جانتے تھے، ولا آباؤکم، اور نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے۔ قل اللہ، اے پیغمبر تم خود ہی اس سوال کے جواب میں اتنا کہہ دو کہ وہ کتاب اللہ نے نازل کی تھی۔ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو کہ یہ اپنی بیہودہ گفتگو میں مشغول ہو کر دل لگی کرتے رہیں۔ جی، اس آیت کا ایک شان نزول بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص مالک ابن نصیف مناظرے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے لڑنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ میں تجھے اس خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے موسیٰ پر تورات نازل فرمائی ہے، کیا تم تورات میں یہ بات لکھی ہوئی پاتے ہو کہ موٹے عالم کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا؟ تو یہ جو مالک ابن نصیف تھا یہ موٹا تھا، تو یہ سن کر وہ حضرناک ہو گیا اور کہنے لگا کہ خدا کی قسم اللہ نے کسی انسان پر کوئی حکم نہیں اتارا۔ اس کے ساتھی جو ساتھ میں کھڑے تھے یہ سن کر کہنے لگے کہ کیا موسیٰ علیہ السلام پر بھی اللہ نے کچھ نہیں اتارا؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جی، وما قدروا ایل یہود، یہود کہہ کے صاحب جلالین نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ قدروں کی ضمیر سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اس سے مراد مشرکین ہے، بلکہ اس سے مراد یہود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا جس طرح پہچاننے کا حق تھا۔ ای ما عظموه حق عظمتہ، قدر اللہ حق قدرہ کا ترجمہ بلفظ آخر کیا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا حق تھا اس طرح انہوں نے تعظیم نہیں دی۔ او یا یہ معنی ہو سکتا ہے کہ ما عرفوہ، نہیں پہچانا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو حق معرفتہ، جس طرح پہچاننے کا حق تھا۔ کب؟ اذ قالوا، جب وہ کہہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وقد خاصموہ فی القرآن، اور وہ قرآن کے متعلق لڑ رہے تھے۔ تو مالک بن نصیف جو تھا
وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے جھگڑ رہا تھا، تو انہوں نے آپ سے کہا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم نے کیا تورات میں یہ بات نہیں دیکھی ہے؟ تو اس پر وہ غضبناک ہو کر اس نے یہ بات کہی کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بشر پر کچھ نہیں نازل کیا۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لہم، آپ ان سے کہہ دیجئے من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا، کہ کس نے نازل کیا اس کتاب کو جس کو موسیٰ علیہ السلام لے کر آ گئے، اور جو نور تھا وہدی للناس، اور لوگوں کے لیے ہدایت تھا۔ تجعلونہ بالیاء والتاء، یہ تجعلونہ کی قرات کا بیان ہے کہ تا کے ساتھ بھی اور یا کے ساتھ بھی ہے، فی المواضع الثلاثۃ، ان تینوں میں تجعلونہ، تبدونہ اور تخفونہ، تو یہ تینوں طریقے سے ہیں، یجعلونہ، یبدونہ اور یخفونہ، تینوں طریقے سے اس کو پڑھا، تینوں جگہوں میں دونوں طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے۔ پھر مواد ثلاثہ کا مطلب یہ ہے قراطیسہ ای یکتبونہ فی دفاتر مقطعۃ، تم ان کو ٹکڑوں کے دفتروں میں لکھتے تھے، یعنی مختلف اوراق میں مختلف جگہوں پر لکھا کرتے تھے تاکہ اس کو اپنی مرضی کے احکام کو چھپانا آسان ہو، تاکہ آسانی ہو ان کے لیے۔ تو بدونہا، تم ظاہر کرتے تھے، ایما یحبون ابداءہ منہا، یعنی اس تورات میں سے جس کو ظاہر کرنا تمہیں پسند ہوتا، محبوب ہوتا، اس کو تم ظاہر کر لیتے، وہ تخفون کثیر، اور بہت سے اس کے احکامات کو چھپا لیتے، مما فیہا، جو کہ اس میں ہوتے، قناعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو کہ بیان ہوئی تھی تورات میں، اس کو تم نے چھپا دیا تھا۔ علمتم ایھا الیہود فی القرآن، اور اے یہودیوں تم کو سکھایا گیا اس قرآن میں ما لم تعلموا، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، انتم، نہ تم، ولا آباؤکم، اور نہ تمہارے وہ آباء و اجداد، من التورات، تورات میں سے، بیان ما التبس علیکم واختلفتم فیہ، اس چیز کو بیان کر کے جو تمہارے اوپر ملتبس ہوئی، تم نے اس میں اختلاف کیا، قرآن نے کھول کے بیان کر دیا تمہارے سامنے اس کو، جو تمہارے سامنے پر ملتبس تھی اور اس نے تمہیں اختلاف کیا تھا، اس کو قرآن نے بیان کر دیا۔ قل اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے نازل کیا، یعنی سوال تھا من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی جواب دیا کہ قل اللہ انزلہ، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، ان لم یقولوہ، اگر وہ اس طرح نہ کہیں تو آپ خود ہی جواب دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی نازل کیا، لا جواب غیر، اس کے علاوہ اور کوئی جواب ہوگا بھی نہیں۔ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر آپ ان کو چھوڑ دیجئے، ان کے خرافات میں کھیلنے کے لیے چھوڑ دیجئے، فی خوضہم ای فی باطلہم، یعنی ان کے باطل نظریات میں، یلعبون کھیلتے ہوئے چھوڑ دیجئے۔ وہذا کتاب انزلناہ مبارک مصدق الذی بین یدیہ، اور اسی طرح یہ بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے، وہذا کتاب، یہ کتاب ہے، انزلناہ جو کہ ہم نے اتاری ہے، مبارکن بڑی برکت والی ہے، زیادہ منافع والی ہے، زیادہ فوائد والی ہے، مصدق الذی بین یدیہ، پچھلی آسمانی کتاب ہدایات کی تصدیق کرنے والی ہے، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اور تاکہ تم اس کے ذریعے بستیوں کے مرکز یعنی مکہ والوں کو ڈراؤ، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو بھی خبردار کرو، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ یؤمنون بہ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور اپنی نماز کی پوری نگہداشت کرتے ہیں۔ تو جب یہود نے، وہ مالک بن نصیف نے وہاں پر انکار کیا کہ اللہ کسی بھی بشر پر اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں نازل کیا، تو جواب دینے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تصدیق بھی متصلاً فرما دی کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تو ان کے اس انکار سے کہ کسی بھی بشر پر نازل نہیں کیا، قرآن کا انکار بھی نازل آ رہا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا بھی بتا دیا کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، کہ یہ کتاب بھی ہم نے ہی نازل کی۔ پھر آگے قرآن مجید کی دو صفات بیان کی ہے، پہلی صفت مبارک کے برکت والی ہے، اور دوسری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دوسری کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ جی وَهَذَا القرآن، مراد قرآن ہے، کتاب نے کتاب ہے، انزلناہ مبارک، ہم نے نازل کی۔ مبارک کا مطلب کیا ہے؟ مبارک کا مطلب ہے یہ کثیر الفائدہ ہے، کثیر النفع ہے، کیونکہ اس میں دونوں جہاں کے منافع ہیں، اس میں اولین اور آخرین کا علم ہے، تمام علوم ہے، اس میں بہت زیادہ فائدے والی کتاب ہے۔
اور دوسری صفت بیان کی مصدق الذی بین یدیہ قبلہ من الکتب، یعنی اس سے پہلے جو کتابیں گزری ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، یہ قرآن کریم کی نزول کا مقصد بتا رہے ہیں۔ وَلِتُنذِرَ بِالتَّاءِ وَالْيَاءِ کہ یا کے ساتھ بھی ہے، معنی قرات ہے، اور تا کے ساتھ بھی ہے۔ لِتُنذِرَ وَلِيُنذِرَ یا وَلِيُنذَرَ کہ ڈرایا جائے، عطف علی معنی ما قبلہ، اس سے پہلے جو بیان ہوا اس کے معنی کے اوپر اس کا عطف ہے۔ ای انزلناہ، یعنی اس سے پہلے جو انزلناہ بیان ہوا، ای انزلناہ للبرکۃ والتصدیق، یعنی ہم نے اس قرآن کو برکت کے لیے نازل کیا، اور دوسرا یہ کہ تصدیق کے لیے نازل کیا، ان سے پہلے کی والی کتابوں کو کی تصدیق کے لیے۔ اور تیسری بات کیا، وَلِتُنذِرَ بِهِ، اس لیے نازل کیا کہ آپ اس کے ذریعے ڈرائیں۔ کس کو ڈرائیں؟ ام القریٰ، مکہ والوں کو۔ یہ ام القریٰ سے مراد مکہ کی بستی ہے، مکہ مراد ہے۔ مکہ کو ام القریٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کی بستیوں کی اصل اور جڑ کو کہتے ہیں ام القریٰ، بستیوں کی ماں، یعنی بستیوں کی جڑ، بستیوں کا اصل۔ تو مکہ معظمہ چونکہ تمام عرب کا دینی اصل بھی تھا اور دنیاوی مرجع بھی تھا، اور جغرافیائی حیثیت میں بھی مکہ قدیم دنیا کے وسط میں بالکل مرکز میں واقع ہے، اگرچہ جدید دنیا میں مرکز کسی اور جگہ کو بنایا گیا ہے، لیکن قدیم دنیا میں مرکز ام القریٰ یعنی دنیا مکہ کی بستی ہی تھی۔ اس لیے ان کچھ وجوہ کی وجہ سے مکہ کو ام القریٰ کہا گیا۔ ومن حولها، اور اس کی جو ارد گرد ہے، یہ اہل مکہ یعنی اہل مکہ وسائر الناس، تو ام القریٰ سے مراد اہل مکہ ہے، وسائر الناس، اور حولها سے مراد تمام لوگ ہیں۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون به، جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہ اس پر یعنی قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور ایک اور صفت بیان کی کہ وہ ہم علی صلاتہم حافظون، کی اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، کیوں؟ خوف من عقابها، اس کے عذاب سے ڈرنے کی وجہ سے۔ تو ایمان کے ساتھ نماز کا جو ذکر کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، ایمان کا جھنڈا ہے اصل، اس لیے نماز کا ذکر کیا ساتھ میں ہی۔ بس اس طرح آج کا سبق اتنا ہی۔ آج کا سبق ہم نے اولئک الذین هدی اللہ سے لے کر آیت نمبر 92 حافظون تک پڑھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تفسیر جلالین پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔